الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، نیا سال شروع ہوا چاہتا ہے. ہمارے ہاں دو طرح کے کیلنڈر رائج ہیں. ایک کیلنڈر محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور یہ قمری کیلنڈر ہے، یعنی اس کیلنڈر کا تعلق چاند کی گردش سے ہے. اور دوسرا کیلنڈر جنوری سے شروع ہوتا ہے اور یہ شمسی ہے، یعنی جنوری سے شروع ہونے والا کیلنڈر سورج کی گردش سے تعلق رکھتا ہے. ہزاروں سال سورج اور چاند کی گردش کے مشاہدے کے بعد یہ کیلنڈر مرتب کیے گئے ہیں. دونوں 12 مہینے کے، دونوں کیلنڈر 12 مہینے کے ہیں اور سال میں 12 ماہ ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے. ایک سال میں 12 ماہ. قرآن مجید میں ارشاد ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جب سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا تب سے اللہ کے یہاں 12 مہینے ہیں. ایک سال میں 12 مہینے. صاحبو، عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہمارا سال یا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے. عام طور پر ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اسلامی سال وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے. اور جنوری سے شروع ہونے والا سال یہ ہمارا نہیں، عیسائیوں کا ہے. لیکن یہ خیال درست نہیں ہے، یہ خیال درست نہیں. پہلی وجہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے. یہ پوری کائنات
حضرت انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے خلق فرمائی پوری کائنات. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اور جو سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، ان کے لیے اس حقیقت میں بڑے پتے کی باتیں ہیں. ذرا غور تو کرو کہ اس کائنات میں انسان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. انسان مخدوم ہے، پوری کائنات خادم ہے، لیکن جب سے انسان نے اپنا مقام فراموش کیا، اس نے اس کائنات کی ایک ایک چیز کو اپنا مخدوم بنا لیا اور خود اس کا خادم بن بیٹھا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس میں بڑے پتے کی باتیں ہیں، لیکن پتہ انہیں چلتا ہے جو سوچتے ہیں. تو اس آیہ کریمہ کی روشنی میں سورج، چاند اور سارا نظام فلکی اور نظام ارضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے. یہ دونوں کیلنڈر جو سورج اور چاند کی گردش پر مبنی ہیں، اور سورج بھی ہمارا، چاند بھی ہمارا، اس لیے یہ دونوں کیلنڈر ہمارے ہیں، انسان کے ہیں دونوں کیلنڈر. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہجری کیلنڈر ہمارے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوتا ہے. تو ہمارا ہے ہی. عیسوی یا میلادی کیلنڈر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ 25 دسمبر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تاریخ ولادت نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اس کا تعلق ان کے میلاد، ان کی ولادت سے ہے. اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اس لیے ان کی ذات گرامی سے شروع ہونے والا کیلنڈر، ان کی ذات سے منسوب سال، وہ بھی ہمارا ہی سال ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے ہیں. آج کل دنیا میں یہی کیلنڈر زیادہ رائج ہے، جنوری فروری سے شروع ہونے والا. شرعاً اس کیلنڈر کا استعمال ممنوع نہیں ہے. یہ بھی ایک انتہا درجے کی سوچ پائی جاتی ہے کہ اس کیلنڈر کا استعمال غیر شرعی ہے، یعنی ناجائز ہے. یہ سوچ درست نہیں. ہاں، یہ جو ہمارا ہجری کیلنڈر ہے، قمری کیلنڈر، اس کو محفوظ رکھنا چاہیے. ان قمری مہینوں کے نام ہمیں یاد ہونے چاہیے ایک مسلم کے طور پر. یہ فرض کفایہ ہے، اس لیے کہ ہمارے بہت سے دینی فرائض اس قمری کیلنڈر پر مبنی ہیں. اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قمری کیلنڈر میں کون سا مہینہ ہے، یہ کب سے شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہوا ہے. تیسری بات، اس پہ غور کیجئے کہ ہمارے دینی ایام اور تاریخیں وہ چاند کی گردش
یا قمری کیلنڈر سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثلا روزے فرض ہیں کس مہینے میں؟ رمضان میں، اس کا تعلق قمری کیلنڈر سے ہے۔ حج فرض ہے کس مہینے میں؟ ذی الحجہ میں، قمری کیلنڈر سے تعلق ہے۔ 4 مہینے حرمت کے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ نے حرمت کے رکھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح 10 محرم، یہ تاریخ ایک اہمیت رکھتی ہے۔ 12 ربیع الاول، بہت اہم تاریخ ہے۔ 27 رجب، شب برات کب ہوگی؟ شعبان میں ہوگی۔ شب قدر کب ہوگی؟ رمضان میں ہوگی۔ عید الفطر، عشرہ ذی الحجہ، جس کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ، اس کا تعین قمری کیلنڈر اور اس کے مہینوں سے ہوتا ہے۔ اور مزید دیکھیے کہ زکوٰۃ کا حساب، زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ کا حساب بھی قمری کیلنڈر سے تعلق رکھتا ہے۔ سال کے بعد زکوٰۃ دینی ہے تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ یہ قمری کیلنڈر کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے۔ مثلا رمضان سے رمضان، یا محرم سے محرم، ذوالحجہ سے ذوالحجہ، جس کا جو بھی مالی نصاب اور سال بنتا ہے وہ ادا کرے گا۔ اب دل میں یہ خیال آئے گا کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر اس اعتبار سے دے دی جائے یا اس اعتبار سے دے دی جائے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے۔ ہر مہینے میں، ہر سال میں 10 دن کا فرق۔ تو بلوغت کے بعد اگر کسی کو 60 سال کی زندگی ملی اور اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، تو ہر 30 سال کے بعد 1 سال کا فرق پڑے گا۔ 60 سال کی زندگی میں گویا اگر وہ شمسی کیلنڈر کے حساب سے زکوٰۃ دے رہا ہے تو 2 سال کی زکوٰۃ اس کے ذمے رہے گی۔ تو زکوٰۃ کا تعلق بھی قمری کیلنڈر۔ اب ارکان اسلام میں دیکھیے، روزہ یہ فرض ایک رکن ہے، اسی طرح حج ایک رکن ہے، زکوٰۃ ایک رکن ہے۔ تو ان 3 ارکان کا تعلق ہمارے قمری کیلنڈر سے ہے، اور بہت سی اہم تاریخوں کا تعلق اسی قمری کیلنڈر سے ہے۔ تو قمری کیلنڈر کو محفوظ رکھنا، ان کے مہینوں کو یاد کرنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا معنی یہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں کو یاد ہے تو سب سے یہ ذمہ داری پوری ہو جائے گی، اور اگر کسی کو بھی یاد نہیں ہے تو سبھی گناہ گار ہوں گے، جیسے نماز جنازہ، اس کی بھی اہمیت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو دن کی عبادات ہیں اور اوقات ہیں، دن کی عبادات اور ہمارے اوقات، اس کا تعلق شمسی کیلنڈر سے ہے، سورج کی گردش سے اس کا تعلق ہے۔ مثلا ہم روزانہ ظہر، عصر، مغرب کی نماز، بلکہ دیکھا جائے تو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ سورج کی گردش سے ان کا تعلق ہے۔ اسی طرح روزے کی ابتدا کب ہوگی، انتہا کب ہوگی؟ سورج سے اس کا تعلق ہے۔ وقوف عرفات کب ہوگا؟
کب تک رہے گا، اس کا تعلق بھی شمسی کیلنڈر سے۔ رمی کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، قربانی کب دی جائے گی، یہ ساری چیزیں شمسی کیلنڈر سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے یہ دونوں کیلنڈر شمسی ہوں یا قمری ہوں، یہ ہمارے ہیں، ہماری عبادات کا ان سے تعلق ہے۔ اس بارے میں یہ بحث کرنا کہ یہ اسلامی ہے اور یہ غیر اسلامی ہے، یہ بحث درست نہیں ہے۔ صاحبو، نیا سال جب شروع ہو رہا ہے، اور کوئی سال شروع ہو، ہجری ہو یا میلادی ہو، سال شروع ہونے پر سوچنے کی بات یہ نہیں ہے کہ کتنے دن ہیں اور کتنے مہینے ہیں، وہ حساب کے لیے، بلکہ سوچنے کی بات ان دنوں، ان ہفتوں اور ان مہینوں میں کیے جانے والے اعمال، ہم نے ان مہینوں میں، ان ہفتوں میں کیا اعمال کیے، یا جو آنے والا سال ہے اس میں کیا کیا ہم اعمال کریں۔ سوچنے کی چیز اپنے اعمال، اچھے اور برے دونوں اعمال، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ایک دو باتیں عرض کر رہا ہوں۔ صاحبو، یہ جب ہم کہتے ہیں کہ نیا سال شروع ہوا، تو یہ سال کیا ہے؟ 12 مہینے، اور مہینہ کیا ہے؟ 4 ہفتے، ہفتہ 7 دن اور 7 راتیں، اور آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد پھر دن میں 24 گھنٹے، اور گھنٹے میں 60 منٹ، 1 منٹ میں 60 سیکنڈ، سب سے چھوٹی اکائی، چھوٹا یونٹ اس کے اندر وہ سیکنڈ ہے۔ یہ رات دن، یہ گھنٹے اور سیکنڈ، یہی زمانہ ہے، یہی وقت ہے، اور یہی زندگی ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے محدود وقت کا نام ہے۔ ہر شخص کی زندگی، ہر چیز کی زندگی، اس کائنات کی زندگی، جس کو اللہ نے جتنا وقت دے دیا اس دنیا میں، وہی اس کی زندگی ہے۔ جسم اور جان، روح جڑے رہتے ہیں، انسان زندہ ہے۔ جب یہ روح اور جسم ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ اب سبب کوئی سا ہو، لیکن آخری جواب یہی ہوتا ہے کہ بس وقت پورا ہو گیا۔ سبب کوئی سا ہو، لیکن آخری جواب یہی ہے کہ وقت پورا ہو گیا۔ تو جب سال پورا ہوتا ہے اور نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس بات پر جشن منایا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ ہمیں زندگی کا اور وقت مل رہا ہے۔ ایک پہلو یہ ہے، جب خوشی مناتے ہیں، بیٹے کی، بچوں کی سالگرہ ہوتی ہے۔ اب یہ دوسری بحث میں مت الجھیے گا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ تو خوشی جب مناتے ہیں تو اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمیں زندگی کا کچھ اور وقت مل گیا۔ اگرچہ یہ جو ہلہ گلہ کرتے ہیں لوگ، فائرنگ کرتے ہیں اور بد مستیاں کرتے ہیں، اس کا خوشی سے کوئی تصور نہیں۔ یہ سب شیطانی حرکات ہیں۔ دیکھیے، خوشی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔
تو جب خوشی نصیب ہو، مسرت کی گھڑیاں آئیں، تو انسان کو اس معبود اللہ کے سامنے زیادہ جھکنا چاہیے، نہ یہ کہ شیطان کی پیروی شروع کر دی جائے۔ ان لوگوں کے ذہن میں خوشی کا تصور عمومی طور پر یہ نہیں ہوتا، لیکن اگر جائز مسرت کا کوئی تصور ہے کہ سال ایک پورا ہوا، نیا سال مل رہا ہے، جائز مسرت کا تصور ہے، تو وہ یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی کی مزید نعمت عطا فرمائی، یہ ہے جائز مسرت کا تصور۔ لیکن نئے سال کے آغاز پر ایک اور پہلو بھی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی زندگی عطا فرمائی ہے جو اس کے علم میں ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ نے ہمیں ہماری تقدیر میں کتنی زندگی لکھی ہوئی۔ تو دوسرا پہلو یہ فکر کرنے کا ہے کہ اللہ نے ہمیں جتنی زندگی عطا فرمائی ہے اس میں سے 1 سال کم ہو گیا ہے، نعمت حاصل بھی ہو رہی ہے، لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو ہماری مقرر زندگی ہے، مقدر ہے، اس سے 1 سال کم ہو گیا۔ تو نئے سال کا ایک پہلو ہمیں شکر کی دعوت دیتا ہے، تو دوسرا پہلو فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ تو نیا سال شروع ہونے پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یہ ماہ و سال کیا ہیں، یہ زندگی کیا ہے، یہ رات اور دن اللہ نے کس لیے بنائے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ سب سے اہم چیز، تھوڑی زندگی ہے، زیادہ ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہمیں کس لیے اس دنیا میں بھیجا۔ ایک آیہ کریمہ بیان کر چکا ہوں کہ آسمان و زمین میں ہر چیز اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے، اور تمہیں کس لیے بنایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان کو ہم نے اس لیے بنایا کہ ہماری بندگی کرے، ہماری عبادت کرے۔ عبادت کا معنی صرف نماز نہیں، یعنی اپنی زندگی کا ہر کام ہمارے حکم کے مطابق بجا لائیں، یہ عبادت ہے۔ تو ہم نے انسان کو اپنے لیے بنایا، پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے لیے بنایا کہ ہماری بندگی کرے، اپنی زندگی ہماری بندگی میں بسر کرے، یہ ہے زندگی کا مقصد۔ قرآن مجید کی کئی مقامات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں چلیے، فرمایا گیا کہ ہم نے رات اور دن کو اپنی نشانیاں بنایا، اس کے مقاصد پھر اللہ نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کی گردن میں ایک چپ لگا دی۔ آپ دیکھتے ہیں چھوٹی سی چپ ہوتی ہے، اور اس میں پوری زندگی کا ڈیٹا وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا، یہ رات اور دن کی گردش اور یہ باغ و بہار زندگی عطا فرمائی، لیکن ایک چپ لگا دی، انسان کی گردن میں چپکا دی، ہر چیز اس میں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ یہ کتاب کھول کر سامنے رکھ دے گا، وہی جو چپ ہے اس کا سارا ڈیٹا وہ ہمارے سامنے کھول دے گا۔ ہم لیپ ٹاپ میں ڈالتے ہیں نا چپ، سب کچھ سامنے کھولنا شروع ہو جاتا ہے۔
تو وہ سارا ڈیٹا ہمارے سامنے آ جائے گا. پوری زندگی جو کچھ کرتے رہے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. اور پھر اقرا کتابک، حکم ہوگا بارگاہ الہی سے اپنا نامہ عمل پڑھ، دیکھ تو کیا کرتا رہا. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا خود ہی احتساب کر، اپنا فیصلہ خود کر. تیرا صلہ کیا ہونا چاہیے، ادھر جانا چاہیے یا ادھر تجھے جانا چاہیے. انسان اپنا فیصلہ، بڑی مشکل گھڑی ہے یہ گھڑی، بہت مشکل ہے. تو نیا سال جب شروع ہو رہا ہے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ زندگی اللہ نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ ایسا نہیں ہے، خاص مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا. تو مشکل گھڑی وہ ہوگی جب انسان سب کچھ دیکھے گا اور پھر کہا جائے گا کہ اپنا خود فیصلہ کر، اور انسان خود فیصلہ کرے گا، انسان خود بتائے گا کہ ہاں میں جنت کا حقدار ہوں یا جہنم کا حقدار ہوں. تو نیا سال شروع ہونے پر ہمیں ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں مزید مہلت عطا فرما دی، اور اس کے ساتھ ہمیں فکر کرنی ہے اپنے گزشتہ سال کے بارے میں کہ جو زندگی گزر گئی اس میں ہم کیا کرتے رہے، اچھے کام کتنے کیے، برے کام کتنے کیے. تو اچھے کاموں کی قبولیت کی دعا ہو، اور جو کچھ گناہ کر گئے، غلطیاں کر بیٹھے ہیں، ابھی ہمارے پاس مہلت ہے تو اس کی تلافی کرنی چاہیے کہ اگر اللہ کے حقوق ہمارے ذمے ہیں ان کی اللہ سے معافی مانگی جائے، اور اگر بندوں کے حق دبائے ہوئے ہیں تو اپنا احتساب قیامت سے پہلے اسی دنیا میں اپنا احتساب کرنا چاہیے. ان کے حقوق ان کے لوٹانے چاہیے، بندوں کے حقوق ان کو واپس کرنے چاہیے. نیا سال ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. سنیے کہ آپ نے کیا فرمایا. حضرت عامر ابن میمون ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ ایک شخص سے یہ فرما رہے تھے، یہ یوں سمجھیے کہ اس سال جو شروع ہو رہا ہے تو اس سال میں ہمیں یہ حدیث یاد کر لینی چاہیے. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 سے پہلے 5 کو غنیمت جانو. 5 سے پہلے 5 کو غنیمت جانو. سب سے پہلی چیز شبابہ کا قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، چلنا چاہتا ہے چل نہیں پاتا، وضو کرنا چاہتا ہے خود وضو نہیں کر سکتا. کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ وضو کی ڈاکٹر اجازت نہیں دیتے، رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا. تو جب تک اعضاء سلامت ہیں، جوان ہیں، تو اس جوانی کو غنیمت جانو. اور ایک مزید بشارت بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جو شخص جوانی میں عبادت کا عادی رہا
اور پھر بڑھاپے کی وجہ سے وہ عبادتیں نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ بن کیے ان عبادتوں کا ثواب اس کے نامہ عمل میں درج فرماتے رہتے ہیں۔ اس لیے ابھی اپنے آپ کو جوانی کے ایام کو غنیمت جانیں اور نیکیوں کی عادت ڈالیں۔ دوسری چیز، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، جو نیکی ہو سکتی ہے وہ کر لو، خدا جانے کب بیماری آئے اور انسان کچھ نہ کر سکے۔ تیسری چیز، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اللہ اکبر،